صادق الاقوال والکلیم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہم محاسبہ نفس کانفرنس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آنے والی رات لیلۃ النصف من شعبان ہے، جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اہتمام کے پیش نظر ہی محاسبہ نفس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان اس امت کے تحائف میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور امت کے لیے جو سنہری مواقع ہیں ان میں سے بہت اہم موقع ہے کہ جس میں دعائیں منظور ہوتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، اور انسان کو فضل خداوندی کے حصول کے لیے بہترین گھڑیاں میسر آتی ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آئے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو۔ یہ رات خصوصی طور پر توبہ اور دعا کی رات ہے۔ توبہ سے پہلے انسان کے لیے محاسبہ ضروری ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اس لیے محاسبہ کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ویسے تو انسان کو روزانہ محاسبہ کی دعوت ہے۔ محاسبہ مفاعلہ ہے حساب سے، اور مفاعلہ کے اندر جانبین ہوتے ہیں۔ مثلا مجادلہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، دو ہوں تو پھر ان میں مجادلہ ہوتا ہے۔ مکالمہ اس کے لیے بھی دو کا ہونا ضروری ہے۔ مناظرہ اس کے لیے بھی دو کا ہونا ضروری ہے، دو بندے ہوں یا دو فریق ہوں۔
مفاعلہ کے لیے جانبین کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک انسان ہے اور دوسرا انسان کا نفس ہے، یہ دو ہیں کہ انسان خود اپنا حساب کرے، انسان اور نفس انسان، ان کا باہمی معاملہ جو ہے وہ محاسبہ ہے، محاسبۃ النفس۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں یہ بار بار پیغام دیا گیا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی امت کے لیے جو فرامین ہیں ان کے اندر بھی اس کو نہایت ضروری قرار دیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس موضوع پر سب سے اہم حکم ہے رب ذوالجلال کا کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے ساتھ حکم کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل یعنی قیامت کا دن، روز جزا، اس نے کون سے اعمال کیے ہیں، چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ جس کی موت آتی ہے وہی اس کی قیامت ہوتی ہے، تو موت کی گھڑی کی خبر نہیں۔ اس بنیاد پر یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے، محاسبہ کرے کہ اس نے دنیا میں کمائی کیا کی آخرت کے لیے، آیا تھا اتنے بڑے سفر پر جدھر اب لوٹ کے اس نے واپس جانا ہے، تو کیا حاصل کر کے دنیا سے یہ جا رہا ہے، اور آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، یہ محاسبہ کی اصل دلیل ہے۔ نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، مطلب کیا ہے، صرف سالانہ نہیں، روزانہ ہر گھڑی میں نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اس نے کیا اہتمام کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بار بار دعوت دی، یہاں تک کہ جب آپ نے کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم عما ارا، اگر تم اس چیز کا ذکر کثرت سے کرتے ہوتے جو کہ لذتوں کے پرخچے اڑا دیتی ہے، تو میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھتا جس میں میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ یعنی ہنسنے کی حالت یہ چونکہ غفلت پر دلالت کرتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو یاد رکھتے ہوتے جو لذات کے لیے حازم ہے، یعنی جس کے سامنے لذتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور پھر اس کی وضاحت کی الموت، یعنی اگر تمہیں موت یاد ہوتی، چونکہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ساتھ ہی ان کی تربیت کا عمل تھا، تو یہ ان کے ابتدائی مرحلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔
یہ ظاہر ہے کہ جو صحابی بنتا ہے تو پہلی گھڑی میں ہی اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ امت کے بڑے سے بڑے ولی کو آخری گھڑی بھی وہ مقام میسر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ان کے آپس میں پھر درجات اور ان کی تعلیم و ترقی کے علیحدہ علیحدہ معاملات تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو محاسبہ نفس کا پیغام دیا۔ ایک موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین تھے ان میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی کاتبین وحی، حضرت حنظلہ کا یہ مکالمہ جو ہے اور پھر اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لاقینی ابو بکرن، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، تو آپ نے فرمایا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ آپ کا حال کیسا ہے؟ جس طرح ملاقات میں حال پوچھا جاتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نافق حنظلہ، تو کہ معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو کھرا پن تھا اور محاسبہ نفس کے اندر ان کا جو بلند کردار تھا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مختلف کیفیات کا سروے کر کے اس کے بعد خود اپنے لیے یہ حکم اخذ کیا ہوا تھا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے اندر معاذ اللہ منافقت آ گئی ہے، نافق حنظلہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ ما تقول، یعنی آپ ذرا اپنے لفظوں پہ غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ یعنی یہ اتنا بھاری لفظ خود اپنے بارے میں ہی بول رہے ہیں، جبکہ جو منافق ہیں ان کی اور کرتوت ہیں، جو منافق ہیں ان کی اور عادتیں ہیں، جو منافق ہیں ان پر نوستے ہیں، لعنتیں برستی ہیں، اور آپ اتنے مبارک شخص ہیں، تو آپ نے اپنے بارے میں یہ کیوں ایسا لفظ بول دیا؟ سبحان اللہ ما تقول، یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ آپ جیسی شخصیت منافق بن جائے، تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ حنظلہ میں منافقت آ گئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا محاسبہ کر کے جو رزلٹ نکالا ہوا تھا وہ آپ نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کا درس سنتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی احادیث سنتے ہیں، اس وقت ہماری حالت اور ہوتی ہے، اور جب ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں اس وقت ہماری حالت اور ہوتی ہے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں یذکرنا بالنار والجنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تذکیر کرتے ہیں، یعنی دوزخ سے ڈراتے ہیں اور جنت کا شوق پیدا کرتے ہیں اور جنت لے جانے والے اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، اور دوزخ سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم پہ اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، اتنے ہم عظیم بن جاتے ہیں، حتیٰ کأننا رأی سامنے ہے اور ہم جنت دیکھ رہے ہیں،
اور ہماری جنت کی مکمل تیاری ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آفسنا، جس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ تو یہاں بھی یہ وضاحت لازم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے بعد اپنے گھروں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا، اپنے کھیتوں میں ہونا، اپنی دکانوں پر ہونا، اس وقت بھی وہ اس مقام پر تھے کہ جو بعد والے اولیاء کے مقامات سے کروڑا درجہ اونچا اللہ کے قرب کا مقام ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ان کے سامنے جو دوسرا موقع تھا وہ انہیں میسر تھا، تو اس واسطے وہ اس بعد والے کو سمجھتے تھے کہ یہ تو پھر ہم نیچے آ گئے ہیں، ہم تو بہت اوپر تھے۔ اور نفس الامر میں یعنی ان کا وہ ایک ایک لمحہ، خواہ وہ پڑھ کے نکلے ہیں روزگار کے لیے سرکار کے حکم پر، جدھر بھی گئے ہیں، پھر بھی ان پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، اور پھر بھی ان کا لمحہ لمحہ پارسائی میں گزرتا تھا، پھر بھی تقوی و طہارت کے وہ مینار تھے، پھر بھی ان کو رب ذوالجلال کا قرب میسر تھا، اور وہ ولایت کے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ سرکار کے پاس ہونا تو پھر سرکار کے پاس ہونا ہے، اس کا تو کوئی متبادل چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ فرق پھر سرکار کی وجہ سے ہونا بھی تھا۔ لیکن صحابہ جو ہیں وہ جس طرح لوگ دنیا کے منافع میں چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم آگے ہی ہوں، تو وہ دین اور تقوی کے لحاظ سے انہیں تھا کہ جیسے وہ حالت ہوتی ایسی ہماری ہر وقت رہے۔ تو اس بنیاد پر جو فرق آ رہا تھا اٹھانے کے بعد، اگرچہ فرق آنے کے بعد بھی وہ غوثوں کتبوں سے بڑے غوث کتب تھے اور بڑا ان کا درجہ و مقام تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نوٹ کی ہوئی تھی اور اس پر افسردہ تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس افسردگی میں آ کر یہ ان کا جو محاسبے کے اندر بلند مقام تھا، تو اپنے اوپر ہی انہوں نے لفظ منافقت جو ہے وہ بول دیا کہ اسلام تو پھر یہ ہے کہ جیسے وہاں بیٹھے کیفیت ہوتی ہے گھر بھی وہی ہو، تو پھر تو ایک جیسی بات ہے، اور اگر وہاں کیفیت اور ہوتی ہے اور گھر آ کے معاملہ اور ہوتا ہے، تو اس پر انہوں نے اپنے جو شدت تھی محاسبہ کی، اس کی بنیاد پر یہ لفظ ان کی زبان سے نکلے تھے۔ اور ابھی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کھلا تھا، سرکار ظاہری حیات میں موجود تھے، تو اس بنیاد پر اب اس کی آگے وضاحت بھی ہونی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہ عرض کیا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَافَزْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالدَّيَّاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا۔ ہم جس وقت آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر، حالانکہ واپس آنا بھی سرکار کے حکم پر ہی تھا، تو عَافَزْنَا الْأَزْوَاجَ، ہم اپنے بال بچے میں مصروف ہوتے ہیں جو شریعت میں حکم بھی ہے، والاولاد والدیات، اور جو ہماری زمینیں ہیں یا جو بھی کاروبار ہے، چونکہ جو مہاجرین تھے مدینہ منورہ میں اکثر ان کا جو شعبہ تھا وہ دکانداری تھا، اور جو انصار تھے ان کا اکثر شعبہ کاشتکاری تھا، یعنی ان کی چونکہ اپنی زمینیں تھیں، اگرچہ کچھ انہوں نے مہاجرین کو بھی ساتھ تقسیم کر کے دے دیں، لیکن مہاجرین اکثر جو ہیں وہ دکانداری کے شعبہ سے منسلک تھے، اور یہ بھی شریعت کا حکم تھا کہ تم رزق حلال میں بھی مصروف رہو تاکہ اسلام کو جو ضرورت ہے جہاد کے لیے
اسلحہ خریدنے کے لحاظ سے یا مختلف جو فنڈ ریزنگ کے مواقع ہوتے ہیں تو یہ بھی سرکار کے حکم پاری کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں جب ہم گھر آ جاتے ہیں اور کاروبار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ صورتحال نہیں رہتی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے براہ راست ہمیں میسر آتی ہے۔ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، اپنے اوپر ہی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ انہوں نے لفظ اپنے بارے میں بول دیے، اور یہ بھی ان کے اعلیٰ تقویٰ کا ایک مظہر تھا کہ انہوں نے یعنی جتنا تقویٰ تھا اس سے مزید تقویٰ چاہتے تھے، اور اپنے بارے میں ایسا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جبکہ حدیث کے مطابق اب ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنے طرف سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں کہ فلاں صحابی تو ایسے تھے، یعنی یہ ان کا اپنا ایک سروے تھا، اور اس میں بھی کمال تھا ان کا کہ وہ کتنے اونچے میرٹ پر تھے کہ جہاں ہوتے ہوئے وہ امت کے غوثوں کتبوں سے بھی افضل تھے، ابھی اس کو بھی وہ تھوڑا سمجھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ جو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہماری حالت ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے برقرار رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال ابو بکر فواللہ انا لنلقى مثل هذا، آپ نے فرمایا یہ جو آپ نے چیز نوٹ کی ہے یہ تو ہم دیگر صحابہ میں بھی ایسا ہے، انا لنلقى مثل هذا، یعنی یہ فرق آ جانا یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، دیگر صحابہ بھی محسوس کرتے ہیں، جس پر تم نے اپنے لیے یہ لفظ اتنا بھاری استعمال کیا تو جس بنیاد پر کیا وہ بنیاد تو ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ یعنی عین وہ کیفیات جب ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوں، وہ جب ہم گھر چلے جائیں، اگرچہ وہی مدینہ منورہ ہے، اگرچہ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے، اگرچہ کچھ دیر بعد آ کے پھر زیارت کر لینی ہے، لیکن گھر جانے پر ایک بار کچھ فرق آ جاتا ہے، یہ چیز ہم دیگر صحابہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں فانطلقت انا و ابو بکر، میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہم چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ہم اس موضوع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ جاتے ہی قلت نافق حنظلہ، میں نے جاتے ہی، چونکہ حضرت حنظلہ راوی ہیں، کہتے میں نے جاتے ہی کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے، حنظلہ میں تو نفاق آ گیا، یہ میں نے جا کر گفتگو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، ہوا کیا ہے، ایسے لفظ تم کیوں بول رہے ہو؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکون عندک، جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تذکرنا بالنار والجنہ، آپ ہمیں جنت دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، حتیٰ کأن رأی عین، تو ہمیں لفظوں سے ہی اتنا کشف ہو جاتا ہے، لفظوں سے، حالانکہ ویسے تو دیکھیں چیز تو پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ جو لفظوں میں بیان کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنا ہمارے آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ تو فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، جب ہم آپ کے پاس سے نکل کے گھروں کو جاتے ہیں، آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيَّعَاتِ، اور پھر اپنے بال بچے میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، نسینا کثیرا، تو جو کچھ ہمارے سامنے جلوے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے حاضر خدمت ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے
اس سے ہم بہت سا بھول جاتے ہیں. یعنی ان کیفیات میں سے اگرچہ لفظ تو یاد ہے کہ کون سی آیت اتری ہے، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت پڑھائی ہے، کون سے لفظ بولے ہیں، لیکن یہ جو انوار و تجلیات، ان میں سے بہت سا حصہ پھر ہم بھول جاتے ہیں. وہ اس وقت جب ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو برحق ہے کہ جو تم نے فرق محسوس کیا میرے پاس آنے کا اور گھر میں ہونے کا، یہ فرق تو واضح ہونا ہی ہے. اب اس کو دیکھیں اور پھر مثلا ہم 14 صدیاں بعد ہیں اور ہم عجم میں ہیں اور ہمیں زندگی میں ایک لمحہ بھی حاصل نہیں ہوا جو صحابہ کو ہر وقت میسر حاصل تھا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو اب یعنی کس درجے کے وہ ولی ہیں اور کتنے بڑے وہ لوگ ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی کیفیت پر باقی رہو جس پر تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو یا میرے ساتھ تم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، اگر تم اسی پر باقی رہو، لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، تو پھر تو رستوں میں جب تم چلو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اور پھر تو جب تم بستروں پہ جا کے لیٹو تو وہاں بھی فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آئیں. یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی کہ واقعی میرے پاس ہوتے ہوئے جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بعد میں نہیں ہے، یا وہ کیفیات بعد میں نہیں ہے. میرے پاس یعنی جب ڈائریکٹ انوار و تجلیات نبوت کے برس رہے ہیں. اب یہ صحابی اور غیر صحابی میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ یہی ہے کہ صحابی پہ نبوت کی روشنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی براہ راست پڑی ہے، اور بعد والوں پر بالواسطہ پڑی ہے. جن پر براہ راست پڑی ہے ان کی پھر آگے دو کیفیات ہیں. ایک براہ راست میں بھی پھر بالکل لائیو عیاناً مشافہتاً ہے، اور دوسرا اسی وقت پڑھ تو رہی ہے وہ روشنی لیکن یہ اپنے گھروں میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے. تو کہا جو میرے پاس ہوتے ہوئے اللہ کا اہتمام ہے وہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر تم اس پر قائم رہو تو پھر نوری فرشتے کھڑے ہو جائیں سڑکوں پر کہ ایک صحابی آ رہا ہے، اس سے ہم نے مصافحہ کرنا ہے. تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں اور تمہارے بستروں پر آ کر وہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. ولیکن یحنزل سا و سا ثلاث مرات، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کیفیت اگرچہ باقی نہیں رہتی لیکن اس کے باوجود تم منافق نہیں ہو، اور یہ منافقت نہیں ہے. یہ تمہیں جو محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ دربار رسالت میں حاضری اور عدم حاضری کا فرق کیا ہے. یہ تمہیں ایک چیز تمہارے سامنے نظر آئی، لیکن جب دربار رسالت میں تم لائیو موجود نہ بھی ہو تو پھر بھی جو مرتبہ و مقام ہے تمہارا وہ بعد والوں کو کبھی بھی میسر نہیں آ سکے گا. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر ایک محاسبہ کا وصف تھا کہ نیکی کے معاملات میں انہوں نے بار بار ایسی چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اپنے فیصلے کروائے
اور یہ ان کا یعنی بہتر سے مزید بہتر کی طرف پرواز کا ایک طریقہ تھا. جس طرح کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زیادہ مالدار نہیں تھے، یعنی اکثر چونکہ مالی طور پر نادار تھے، مگر ان کے اندر اس لحاظ سے بھی محاسبہ تھا کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے، چونکہ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نماز کی جگہ تو نماز ہے، روزے کی جگہ روزہ ہے، تو اس میں تو ہم برابر سپیڈ میں جا رہے ہیں آگے. لیکن جب وہ یک وقت اتنے پیسے دے کے مالدار جو ہم میں سے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو وہ کہیں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس سے ہم بال بچے سے دور چلے جائیں. اب یہ جو شوق تھا جس پر یہ سوال کیا، یا بعض نے کہا کہ ہمیں خسی ہونے کی اجازت دے دو کہ ہم اپنی مردانہ قوت جو ہے وہ ختم کر لیں اور اس بنیاد پر ہم صرف اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور دین کی طرف جو ہے وہ مصروف رہیں. تو یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتقاکم وعلمکم باللہ، آنا فرمایا کہ تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، اور میں نے تو شادی کی ہے اور میں تو بال بچے میں رہتا ہوں، تو میں نے تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ تم سب کو چھوڑ کے میں کہیں سائیڈ پہ چلا جاؤں. تو اس بنیاد پر فرمایا کہ تم نے میری سنت پہ چلنا ہے اور میرے طریقے پہ چلنا ہے. اور فرمایا کہ ان تراہ بامتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ گھر سے نکلو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ اور ان نماز کا انتظار کرو. تو یہی درویشی ہے میری امت کی. تو اس انداز میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ سارے سوالات جو تھے وہ محاسبہ کی بنیاد پر تھے اور مزید بہتر طریقہ اختیار کرنے کے لیے. اور ایسے ہی خواتین کا جو وفد آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ غلبنا علیک الرجال، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد آپ کے معاملے میں ہم پہ غالب آ گئے، یعنی آپ کے پاس یہ زیادہ وقت بیٹھتے ہیں، آپ سے یہ زیادہ ٹائم پڑھتے ہیں، آپ کی حدیثیں یہ زیادہ سنتے ہیں، تو ہمیں علیحدہ ٹائم آپ دیں تاکہ ہم بھی یہ زیادہ سے زیادہ آپ سے قرآن و سنت سنیں اور اس پر عمل کریں. اور پھر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ وقت دیا. یہ ساری مثالیں اس چیز کی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس امت کے قائد ہیں اور امت سے افضل ترین ہیں، اور ساری امت میں بعد والا کوئی بھی بلکہ کئی ہزاروں ولی بھی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے. تو ان کے اندر یہ وصف تھا کہ وہ محاسبہ نفس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل فیض یاب ہوئے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ گھٹی دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام تھا. آپ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب پہلے کر کے رکھو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. قبل ان تحاسبوا، کسی کی طرف سے تمہارا حساب ہو، اس سے پہلے تم آپ اپنا حساب کر کے رکھو. اپنا تم وہ اپنا کرنا یہ محاسبہ نفس ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حساب تو ضرور ہونا ہے. فالوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن برحق ہے اور حساب ہونا ہے. اور اس میں آپ فرماتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنا وزن خود کرتے رہا کرو
قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے کہ کتنے اعمال کیے ہیں، اور ان اعمال کے لحاظ سے ہر عمل میں خلوص کتنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وزن کس انداز کا ہے. اس بنیاد پر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد حکومت میں ان کا نظام محاسبہ تھا، اور اس نظام محاسبہ میں یعنی جو سیاسی معاملات تھے اس کے اندر بھی آپ محاسبہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا، تو جس دن انہوں نے اپنا گورنرشپ کا پورا عہد مکمل کر کے واپس آنا تھا کچھ سالوں کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی باطن کی آنکھیں ویسے کھلی تھیں، امت کے محدث تھے، اور یا ساریہ الجبل جن کا مقام تھا، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر بھی یہ اہتمام کیا تاکہ بادشاہوں کو جو بعد والے ایسی آنکھیں نہ بھی رکھیں تو ان کے لیے یا جو بھی لیڈر ہے یا جو بھی کسی جگہ کا سربراہ ہے اسے ان چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ رستہ جو مدینہ منورہ آتا تھا جس طرف سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آنا تھا، آپ اس رستے میں جھاڑیوں میں چھپ گئے تاکہ جب وہ گزریں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کتنی سواریوں پہ آ رہے ہیں، کتنا سامان لا رہے ہیں، اور کس قدر تحائف ان کے پاس ہیں کہ جو وہاں پر گورنر یہ رہے ہیں. تو لوگوں سے میں نے تو ان کو روکا ہوا تھا کہ کسی سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا، اور میں نے روکا تھا کہ عام لوگوں سے ہٹ کے اچھے کپڑے نہیں پہننے، اور میں نے ان پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ تم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر ہو. تو کیا وہ ساری باتیں انہوں نے پوری کی ہیں؟ تو آپ چھپے ہوئے تھے پہاڑی میں، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ ان کے گزر جانے کے بعد پھر اس جھاڑی سے نکلے، یعنی آتے بھی ان کو دیکھا، جب وہ کراس کر کے آگے گئے تو پیچھے سے بھی ان کو دیکھا، تو جس گدھے پہ بٹھا کے بھیجا تھا اسی پہ واپس آئے ہیں، یعنی وہی سواری ہے، اور جو کپڑے پہن کے گئے تھے وہی کپڑے پہن کے واپس آئے ہیں، اور کوئی ساتھ اونٹوں کی قطار نہیں ہے، اور کوئی چیز سواریوں پہ لادی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی لاؤ لشکر ساتھ نہیں ہے. تو آپ جھاڑی سے باہر نکلے اور ان کو آواز دی کہ انت اخی و انا اخوک، کہ تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، کہ میں نے جو تم پہ اعتماد کیا اس اعتماد پہ تم پورا اترے ہو. تو اس طرح کر کے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں محاسبہ کا یہ عمل تھا. اور آج امت کے محاسبہ کے لحاظ سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر محاسبہ کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے عمل سے قبل محاسبہ، اور دوسرا ہے عمل کے بعد محاسبہ. انسان ہر وقت دارالعمل میں ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل اس سے ہو رہا ہے، تو اس عمل سے پہلے بھی ایک محاسبہ ہے، اس عمل کے بعد بھی ایک محاسبہ ہے. یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ ہو کہ باقی لوگوں کو تو محاسبہ کی ضرورت ہے اور مجھے محاسبہ کی ضرورت نہیں. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں کہ جس کا یہ نصاب نہ ہو، چونکہ ہم سارے ہی دارالعمل میں ہیں، اور عمل کی دو حالتیں ہیں، ایک عمل سے پہلے کی حالت ہے، ایک عمل سے بعد کی حالت ہے. پھر عمل دو قسم کا ہے، وہ یا عمل صالح ہے یا وہ عمل بد ہے، برا عمل ہے. تو جس وقت پہلے کا معاملہ ہے، عمل سے پہلے
کا محاسبہ اس میں یہ ہے کہ عمل سے پہلے انسان کے ذہن میں سب سے پہلے معمولی سا خیال آتا ہے، پھر وہ خیال زائل ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے تو پکا ہو جاتا ہے، پھر اس کی آگے پرورش ہوتی ہے۔ یہ اردو میں تو ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے فعل کا ارادہ کیا، لیکن عربی زبان میں اس کی مختلف مراحل ہیں، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، اس کے بعد جا کے عمل ہے۔ یعنی یہ 5 مرحلے جب گزرتے ہیں تو پھر جا کے عمل ہوتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے یہ مراحل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی کام بندے نے کرنا ہے تو اس سے پہلے جب وہ ارادہ کے مختلف پروسیس کے اندر موجود ہے تو محاسبہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ کہ اس میں ریاکاری مطلب ہے، دنیا داری مقصد ہے، یا اللہ کی رضا مقصد ہے۔ یعنی ہر عمل سے پہلے بھی ایک محاسبہ ہے، اور وہ محاسبہ اس عمل کی مشروعیت یعنی اس کا جواز اور عدم جواز، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ محاسبہ عمل سے پہلے کا ہے۔ اور پھر جس وقت عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کڑا محاسبہ ہے، یعنی پہلے والا محاسبہ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں جتنا عمل جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد والا محاسبہ ہے۔ صوفیاء نے اس محاسبہ کے اندر جو عمل کے بعد والا محاسبہ ہے 3 اقسام اس کی بنائی ہیں۔ ایک اس میں سے قسم یہ ہے کہ اس عمل کے اندر جو اس کا محاسبہ پہلے کیا گیا کہ جائز کام کرنا ہے تو جائز کام کیا اس نے، اب عمل کے بعد یہ ہے کہ اس جائز کام میں اس سے کمی کیا رہ گئی ہے، یہ اس کا محاسبہ ہے۔ مثلا ایک اب محاسبہ ہے شب برات آنے سے پہلے، ایک محاسبہ ہے شب برات جب آئی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد پھر۔ تو جو بعد والا محاسبہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ اس کام کے کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے تو کتنے فیصد رہ گئی ہے، اور پھر اس کمی کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے سورسز ہیں کہ جس کے اس فعل کی کمی کو پورا کر لیا جائے، یا آئندہ جب اس کیٹیگری کا فعل کیا جائے تو اس میں وہ کمی نہ ہو۔ تو یہ محاسبہ بعد از فعل ہے۔ اور اس میں دوسرے نمبر پر جو محاسبہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ فعل ایسا ہے کہ جس کا ترک اس فعل سے افضل تھا، کرنے سے نہ کرنا افضل تھا۔ ضروری نہیں کہ جو فعل کیا ہے وہ کرنے والا ہی ہو، خدا نخواستہ بندے سے ایسا فعل ہو گیا ہے کہ اگر بندہ نہ کرتا تو پھر اچھا تھا، کرنے سے نہ کرنا اچھا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اب محاسبہ ہے، اس میں پھر جو ہے وہ محاسبہ بڑا شدید ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ گناہ کر لینا، ناجائز کام کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم کرنے کے بعد محاسبہ نہ کرنا ہے۔ چونکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب ایک بندے سے معاذ اللہ برا کام ہو جاتا ہے تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور فاجر کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ مومن سے اگر برا کام ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کام کے بعد، اور فاجر سے اگر برا کام ہو تو فاجر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب فاجر سے مراد یہاں پر کافر نہیں ہے مومن ہی، لیکن
یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے کثرت گناہ کی وجہ سے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے، اب یہ ہے گناہ کے بعد، یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو معاملہ ختم۔ مومن جو ہے یعنی مومن کامل مومن جو فاجر نہیں ہے، حالانکہ گناہ تو اس سے بھی ہو گیا، لیکن یرا ذنوبہ، یہ گناہ کے بعد گناہ کو اپنے اوپر مسلط سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ ہو گیا تو ہو گیا، بلکہ اس سے یہ ہے کہ یہ ختم کیسے ہوگا۔ یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کتنی واضح مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ مومن گناہ کے بعد گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ پہاڑ کون سا؟ جو اس کے اوپر گر رہا ہے، یخاف ان یقع علیہ۔ ایک ہے پہاڑ سائیڈ پہ کھڑا ہے یا تھوڑا سا الٹا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ گرنا، ایک ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے آنے والا پہاڑ ہے۔ مومن گناہ کے بعد مومن کا محاسبے کا انداز یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، اور پہاڑ ایک بندے کے لیے پورا پہاڑ اوپر سے آ رہا ہو تو وہ بچے گا پھر انسان کا، پھر اس سے کیا جب پورا پہاڑ گر جائے گا۔ تو اب اسے یہ محاسبہ فعل کے بعد ہے، اس کی سب سے بڑی دھن اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ پہاڑ اس پہ نہ گرے، پہاڑ کو کوئی پیچھے ہٹائے یا اسے کوئی اٹھا کے سائیڈ پہ کرے۔ اگر مومن ہے تو اسے پہاڑ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ پہاڑ گر رہا ہے، اب جس کے اوپر ایک اینٹ گرنے والی ہو اور نظر آئے کہ سر کے اوپر آ رہی ہے، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ یہ اینٹ لگے گی تو کیا بنے گا، تو جسے نظر آ رہا ہے کہ پورا پہاڑ اس پہ پڑنے والا ہے، اب وہ کیسے میوزک لگا کے سنے گا، اب وہ کیسے فلمیں دیکھے گا، اب اس کو کیسے کھانے پینے کی طرف کوئی دھیان ہوگا، اب اس کو نیند کیسے آئے گی کہ جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر پہاڑ گر رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ جو مومن ہے اس کی شان محاسبہ یہ بیان کی کہ مومن یعنی یہ تو ہم نے اب اپنا حساب لگانا ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا نہیں، جب ہوتا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے، جب ہوتا ہے تو کیا یہ سمجھتا ہے انسان کہ اس گناہ کو پہاڑ اس پہ گر رہا ہے، یا اس نے کبھی شمار ہی نہیں کیے کہ دن میں کتنے کیے ہیں، رات میں کتنے کیے ہیں، صغیرہ کتنے ہیں، کبیرہ کتنے ہیں، حقوق اللہ میں سے کتنے ہیں، حقوق العباد میں سے کتنے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول کے یہ بھی دعوت دی کہ محاسبہ کرو، مومن بھی ہو کہ مومن تو اپنے اوپر گرنے عمل بد جو ہے اس کو اپنے اوپر گرنے والا ایک پہاڑ سمجھتا ہے، اور جب تک وہ پیچھے نہ ہٹے مومن کو چین نہیں آتا۔ اور پیچھے کب ہٹتا ہے وہ توبہ سے ہٹتا ہے، استغفار سے ہٹتا ہے، پیچھے اللہ کے ڈر سے رونے کی وجہ سے وہ پہاڑ ہٹتا ہے۔ یعنی انسان کی جو اللہ کے ڈر سے نکلے ہوئے آنسو ان میں اتنی پاور ہے کہ یہ اس پورے پہاڑ کو دھکا مار کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات میں یعنی محاسبہ میں مومن کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ گناہ کو بھولتا نہیں، گناہ اس کے لیے سر درد بن جاتا ہے، گناہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور گناہ کہ ایسی چیز کہ جس سے اس کو چھٹکارے کی پڑی ہوئی ہے کہ اب کسی طرح میں اس سے بچوں،
اور وہ ہے کیا کہ ایک پہاڑ ہے جو اس پہ گرنے والا ہے. اور ہم معاشرے میں دیکھیں یا اپنا معاملہ کہ ایسی صورتحال پہاڑ والی جس وقت ایک بندہ سمجھتا تو پھر وہ اس کا نامہ اعمال سیاہ نہیں رہتا. چونکہ جب وہ رو پڑتا ہے اللہ کے خوف سے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اشک اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے، ریا کی وجہ سے نہ ہو، صرف آنکھ سے ٹپک کے رخسار پر جا گرے، حرم اللہ وجہ النار، اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا کہ یہ چہرہ جہنم نہیں جا سکتا، چونکہ یہ اللہ کے ڈر سے اس پر ایک آنسو گرا ہے. تو اس بنیاد پر بندہ کمزور بڑا ہے مگر پاورفل بھی بڑا ہے. یعنی اس پر گرنے والا پہاڑ اگرچہ ہزاروں کرینوں سے بھی پیچھے نہ ہٹتا ہو، لیکن اس کی آنسو میں اتنی پاور ہے کہ جب اللہ سے ڈر کے یہ روتا ہے تو وہ ایک آنسو اس پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اس کا چہرہ جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے، یہ جنتی بن جاتا ہے. پھر شیطان کی چیخیں نکلتی ہیں کہ میں نے تو اس سے گناہ کروایا تھا کہ یہ جہنم میں جائے، اور اس نے تو رو کے وہ سارے کھاتے صاف کر لیے ہیں. اب یہ مومن کی مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن اس طرح سمجھتا ہے گناہ کو. اور اس کے مقابلے میں عمومی طور پر تو مومن جب ذکر آتا ہے تو آگے لفظ ہوتا ہے کافر یا آگے لفظ ہوتا ہے منافق، یہاں پر لفظ ہے فاجر. چونکہ یہ جو معاملہ ہے، کافر تو اس کلاس کا سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اعمال اور یہ ساری چیزیں، وہ تو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا تو پھر آگے سارے معاملات شروع ہوں گے. یہ ہے مومن لیکن ہے فاجر. فاجر کون ہوتا ہے؟ اب اس حدیث سے یہ بھی یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فجور کا مرض کتنا زیادہ ہے اور کون کون فاجر ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. فاجر جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاجر شخص جو ہے وہ گناہ کے بعد اسے بے چینی نہیں ہوتی. گناہ جب اس سے ہو جائے اس کے دل میں کھٹکتا نہیں. فاجر سے جب گناہ ہو جائے وہ گناہ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا. فاجر گناہ پر افسوس نہیں کرتا. فاجر کا ضمیر اسے گناہ پر ملامت نہیں کرتا، ویسی ملامت جیسے پہاڑ گر رہا ہو. فاجر کیا سمجھتا ہے گناہ کو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو فرمایا کہ مومن پہاڑ سمجھتا ہے، تو کیا فاجر دیوار سمجھتا ہے کہ کہیں اس پہ دیوار نہ گر جائے؟ چلو دیوار نہیں سمجھتا، کم از کم ایک اینٹ سمجھتا ہے، یا اینٹ نہیں سمجھتا کوئی کنکری سمجھتا ہے. کنکری اور پہاڑ میں بھی بڑا فرق ہے کہ مومن تو سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ پہاڑ گر رہا ہے اور فاجر سمجھے کہ صرف کنکری گر رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں نہیں، فاجر تو کنکری بھی نہیں سمجھتا. فاجر سمجھتا ہے کہ ایک مکھی تھی اس کی ناک پہ بیٹھی اور اس نے اڑائی اور واپس نہیں آئی. وہ گناہ کو اتنا ہی سمجھتا ہے. یعنی معاذ اللہ اس نے شراب نوشی کی، اس نے بدکاری کی، یا اس نے نماز ضائع کی، یا اس کی آنکھ نے غلط کام کیا، یا کانوں نے غلط کام کیا، زبان نے غلط کام کیا، تو اس کو زندگی میں ایسے غلط کام سینکڑوں بار اس نے کی، اس کو یاد ہی نہیں. لکڑ ہضم پتھر ہضم اس کا معاملہ ہے، اور اس کو کبھی یہ کر کے لگے ہی نہیں کہ مجھ پر کوئی پہاڑ گر رہا ہے، بلکہ وہ اتنا ہی حادثہ اس کے ہاں ہے جیسے انسان سے کوئی پوچھے کہ تیری ناک پہ زندگی میں کتنی بار مکھی بیٹھی، تو اب یہ چونکہ کوئی واقعہ حادثہ نہیں ہے کہ اس نے گنا ہو کہ بہت تکلیف ہوئی تھی، مکھی بیٹھی تھی اور پھر وہ اڑائی تھی، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ بلاغت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
مثال دینے میں، ادھر پہاڑ کا گرنا اور ادھر مکھی کا بیٹھنا، اور پھر اس میں لطافت اتنی ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو بیٹھتی ہے، بیٹھی تو آپ نے اس طرح اڑائی، ابھی ہاتھ نیچے کیا تو وہ پھر آ گئی، ہے مکھی، لیکن وہ دوبارہ بیٹھی، آپ نے دوبارہ اڑائی، وہ پھر آ گئی۔ مکھی ہو کے بھی وہ کچھ تمہیں تنگ کر لیتی ہے جو بار بار آتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فاجر نے تو گناہ کو وہ مکھی سمجھا جو ایک بار اڑانے کے بعد پھر نہیں آئی، ایک بار اڑائی پھر وہ مکھی واپس ہی نہیں آئی، یعنی اتنا بھی اس کو تنگ نہیں کیا گناہ نے کہ جتنے 2-3 مرتبہ مکھی آتی، ایک بار جتنا مکھی کا آنا اور اس کو ہاتھ سے اڑا دینا، اتنا ہی حادثہ ہوتا ہے فاجر کے ہاں گناہ کے بعد۔ یعنی فاجر کے اندر محاسبہ بعد از فعل کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اسے مکھی جیسا سمجھتا، مکھی بھی وہ جو واپس نہ آئے، اور ادھر مومن ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اسے پہاڑ سمجھتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث محاسبہ کے موضوع پر کئی کتابوں کے مضمون پر مشتمل ہے کہ، اور پھر محاسبہ بعد از فعل جو ہے اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ جو 2 تھے، وہ ایک فعل تھا کہ جو شرعن کرنا جائز ہے، اس کے بعد کا محاسبہ، دوسرا فعل وہ تھا جو شرعن کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے بعد محاسبہ۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسا فعل کہ جو مباح تھا، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو وہ کیا جائز، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو فرض ہے اس میں بھی جواز بھی ہے، ساتھ فرضیت بھی ہے، یعنی یہ جو تیسرا ہے یہ محض مباح تھا، جائز تھا، یہ سنت واجب فرض نہیں تھا، صرف مباح تھا، ایسا فعل اس نے کیا، تو اس کے بعد اب ایک محاسبہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فعل اس نے کیوں کیا، کیا عادت کے طور پر کیا یا عبادت کے طور پر کیا، یہ اس نے دنیا کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے، یا اللہ کے لیے کیا۔ تو اس طرح یعنی اس کے اندر بھی پھر فعل کے بعد ایک محاسبہ ہے۔ پوری زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ جس طرح پارٹنر ہوں، 2 مل کے کاروبار کر رہے ہوں، تو ایک ان کا راس المال ہے، پھر ایک ان کا پرافٹ ہے، پھر نقصان کا معاملہ ہے، اس میں وہ حساب لازمی سمجھتے ہیں کہ حساب کرنا ہے، حساب کرنا ہے، خواہ ہفتے کے بعد کریں، مہینے کے بعد کریں، سال کے بعد کریں، وہ حساب ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ایک مومن انسان جو ہے اس کا بھی ایک زندگی کا راس المال ہے، اس کا ایک اپنی ذات کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا خسارے اور منافع کے لحاظ سے اپنے ساتھ ایک حساب ہے، اور یہ کہ اگر خسارہ ہو گیا ہے تو پھر اب اس پر لازم ہے کہ وہ نوافل ادا کرے اور وہ خسارہ پورا کرے، چونکہ راس المال جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اگر راس المال ہی جو ہے وہ نہ رہے تو پھر اس کے لیے مزید اس چیز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پر محاسبہ نفس انسان کے لیے زندگی کی ہر گھڑی میں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کا انعام اس پر کتنا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ کے لیے کام کتنا ہے، یہ بھی محاسبہ ہے، کھا کتنا رہا ہے اور آگے کر کتنا رہا ہے۔ ایک فقیر ہے جس کو 2 کھجوریں ملتی ہیں، تو ایک ہے اس کی بندگی، اور دوسری طرف جو 10 کھانے کھاتا ہے، ایک ہے اس کی بندگی۔ تو اس لحاظ سے بھی محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کٹیا میں رہتا ہے اور 2 کھجوریں کھاتا ہے اور اتنی بندگی کرتا ہے، اور یہ محل میں رہتا ہے
اور اتنی فیسلٹیز اس کے پاس ہیں، اور پھر اس کی عبادت کتنی ہے. تو اس طرح کر کے یعنی محاسبہ کا ایک پورا جہان ہے، اور انسان جس حد تک اپنی آنکھیں محاسبہ کے لیے کھولتا ہے اتنا ہی پھر اس کو آگے کامیابی کے آفاق نظر آتے ہیں. اور اگر محاسبہ کے بغیر رہے تو پھر یوں ہی ہوگا جیسے کبوتر آنکھیں بند کر کے رہے اور سمجھے کہ کچھ خطرہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے آج جو رات آ رہی ہے وہ محاسبہ کی رات ہے، جس میں محاسبہ کریں تو پھر انسان کے ضمیر پر کوئی بوجھ آئے کہ میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں، میں نے کتنا آگے جانا تھا، میرا ٹائم کتنا تھوڑا رہ گیا ہے، میں نے جانا کتنا دور تھا، میں نے وصول کتنا رب سے کر لیا نعمتیں، اور میں نے ابھی ان نعمتوں کے جواب میں اللہ کے دین کے لیے کام کتنا کیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بندے کی جو سیرت ہے وہ نکھرتی ہے، اس سے بندے کا نامہ اعمال دھلتا ہے، اس سے بندے میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کی آنکھوں سے وہ آنسو ٹپکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ پکے داغ نامہ اعمال کے دھل جاتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے لگے ہوئے ہوں. اب کسے خبر کہ اگلی شب برات اسے میسر آئے گی. تو اس بنیاد پر ہر ایک کو یہ یعنی سنہری موقع سمجھنا چاہیے کہ جو میسر آئی ہے تو اس کے لیے یعنی غروب آفتاب سے ہی اللہ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. جو غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے کوئی جو رزق چاہے میں رزق دوں، ہے کوئی جو بخشش چاہے تو میں بخش دوں، ہے کوئی جو صحت چاہے تو میں اس کو صحت دے دوں. ادھر سے مسلسل اعلان ہو رہا ہو، اور ادھر جسے سب کچھ چاہیے یہ نواب بنا ہوا ہو اور یہ مانگتا ہی نہیں، یہ بولتا ہی نہیں، یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی کتنی ہوگی. تو یہ تو قابل بخشش ہی نہیں کہ میں اعلان کر رہا ہوں. اب اعلان تو یقیناً ہو رہا ہے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث ہے. ہمیں اپنے کانوں سے سن کر، جیسے اب آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے میں بول رہا ہوں، اس سے ہمیں زیادہ یقین ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے، چونکہ سرکار کے کانوں نے سنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ پیغام دیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سارے جو اعلانات ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے کہ جسے عزت چاہیے، جسے رزق چاہیے، جسے اولاد چاہیے، جسے مسائل کا حل چاہیے، علم چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے لحاظ سے، انسان کی ہر ڈیمانڈ کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اس موقع پر گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ ہمارے چند دن پہلے پنجاب کلچر ڈے منایا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارا کلچر حجازی کلچر ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسے کپڑے پہنیں گے جیسے آپ کو پسند ہے، ہم ویسے کھانا کھائیں گے جیسے آپ کو پسند ہے، ہم ویسے رہن سہن اپنائیں گے جیسے آپ کو پسند ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی طریقہ جو ہے اس پر اللہ کی رضا کو غالب کیا ہے کہ رب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ علاقائی جو کلچر ہیں ان کا تصور ہی غلط ہے اسلام کے لحاظ سے. ہمارا کلچر، ہماری ثقافت وہ اس لیے پر نہیں کہ ہم پیدا کس زمین میں ہوئے ہیں، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت وہ مکی مدنی کلچر اور ثقافت ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. یعنی کتنے عام غیرت مند لوگ جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیاں غیر محرم مردوں کے سامنے ڈانس کریں، رقص کریں. اب کتنے سکولوں کے اندر جو ہے ایسا کیا گیا، اور یہ پہلے سندھی کلچر، بلوچی کلچر اور پشتون کلچر اور پنجابی کلچر، تو یہ کلچر کے ذریعے باہر بیٹھے ہوئے شیطان یہ ایک عریانی فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اب ان کو لگا دو، دوسرے طریقوں سے بھی حملہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر ابھی یہ بدعت نئی شروع ہو رہی ہے پنجاب میں،
تو اس پر مکمل طور پر اس سے بچاؤ اور اجتناب جو ہے وہ کیا جائے. یہ منانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا کلچر جو ہے وہ کلچر حجازی ہے، مکی مدنی ہے، کربلائی ہے. وہی کلچر ہمارے لیے کافی ہے. وہ ثقافت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہی ثقافت صحیح ہے، باقی سب کثافت ہے اور یہ دین کے خلاف مختلف پیغام ہے. اور پھر اس میں یہ جو اتنا عریانی فحاشی کا دھندا، یعنی ہمارے یہ پنجاب کے علاقے یعنی بڑے بڑے غیرت مند ضلع جہاں کوئی اپنی بچیوں کو بے حجاب بہر دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان سکولوں میں یعنی بچیوں سے ڈانس کروایا جا رہا ہے اور غیر محرموں کے سامنے، جو ڈانس خود ایک بہت بڑا جرم ہے. اور یہ طریقہ پھر اس کو ایک حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آج فلاں اسکول میں کلچر ڈے ہے اور فلاں جگہ کلچر ڈے ہے. یعنی ایسے ماسٹر، ایسے پروفیسر یا وہ مہمان خصوصی، ان کو کوڑے مارنے چاہیے کہ جنہوں نے قوم کی بچیوں کو ڈانس کروایا اور بغیرت دیکھتے رہے. آئندہ کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ ہر بندہ نوٹ کرے. اور یہ جتنے بھی کلچر ڈے ہیں، خواہ وہ کسی صوبے کے لحاظ سے کوئی کر رہا ہو، ان سب کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ کا جو پیغام ہے وہ کافی ہے، باقی سب دشمن کی چالیں ہیں. اور میں آج پھر ایک بار عظمت قرآن کانفرنس جو بکی شریف میں انشاءاللہ اتوار کے دن منعقد ہوگی، اب درمیان میں صرف ہفتے کا دن رہ گیا ہے. اتوار کو بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جگہ چھوٹی ہوگی تو ہمیں ضرورت نہیں قافلے لے جانے کی. ہم نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے کہ قافلے انشاءاللہ سما سکیں گے وہاں پر. تو سب کو دعوت ہے اور 50 حفاظ کرام کی وہاں انشاءاللہ دستار فضیلت بھی ہوگی. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دیس بکی شریف کے اندر یہ خصوصی طور پر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شب برات کے ان لمحات میں ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل فرمائے جنہیں آج نار جہنم سے بری کیا جائے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا. میرے والد محترم کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، والدہ مرحومہ کو اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو، محمد حسن جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیوخ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام، سب کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ